بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ایرانی حکومت اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کلیکشن کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، یعنی اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ حالانکہ یہ عسکری اتحاد دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ جی ہاں، خطے کے حالات کے تناظر میں یہ موضوع خاصا طویل ہے، لیکن اس کے اہم نکات اس پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ 9/11 کے واقعہ سے لے کر آج تک پوری اسلامی دنیا کو خون ریز دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کسی بھی حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس افرید کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ مسلمان اس دہشت گردی کی بین چڑھ چکے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران نہ تو معصوم بچوں کو بخشا گیا اور نہ ہی بارش بزرگوں کو، حتیٰ کہ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور مدارس تک کے نام و نشان مٹانے کی پوری کوششیں کی گئیں۔ دہشت گردی کی آڑ میں شیطان کے ان پجاریوں نے عزت مآب مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا، خاص کر شامی مسلمان خواتین کو۔ دہشت گردی کے اس افریت نے شام سے لے کر لیبیا تک اور ترکی سے لے کر مملکت اسلامیہ پاکستان تک سب کو خون مسلم سے رنگین کر دیا۔ لیکن جب اس دہشت گردی کے سیاہ بادلوں نے الحرمین شریفین کی جانب رخ کیا تو اسلام دشمن طاقتوں کی اس ننگی جارحیت نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، خاص کر اکتوبر 2015 میں اندوہناک سانحہ منا۔ اسی طرح 29 رمضان المبارک 2016 میں عین افطار کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب خودکش حملہ۔ رہی صحیح کسر، ایرانی حمایت یافتہ فتنہ گر حوثیوں نے 28 اکتوبر 2016 بروز جمعۃ المبارک کو مکہ المکرمہ پر میزائل دا کر امت اسلامیہ کے خلاف طبل جنگ بجا دیا تھا۔ فتنہ گر حوثی اب تک الحرمین شریفین کی جانب 78 میزائل داغ چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی ان فتنہ گروں کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ پے در پہ ان المناک واقعات نے الحرمین شریفین کے تقدس اور سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس دوران سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد محترم محمد بن سلمان نے انتہائی بصیرت افروز فیصلہ کرتے ہوئے اسلامی فوجی اتحاد کا نظریہ پیش کر دیا، در حقیقت جو پوری امت اسلامیہ کے ہر فرد کا صدیوں کا خواب تھا، اور آخرکار اسلامی دنیا میں دہشت گردی کی بین چڑھ جانے والے ان مظلوم و مقہور اور بے بس و لاچار مسلمانوں کے گرتے ہوئے آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کے دوران کی گئی دعاؤں کی قبولیت کی بدولت اسلامی فوجی اتحاد نے جلد ہی حقیقت کا روپ دار لیا۔ تب سعودی عرب کے ولی عہد محترم محمد بن سلمان اور پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف محترم جنرل راحیل شریف ایسے نجات دہندہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے اسلامی دنیا کو اس افرید کے مقابلے میں صف آرا کر دیا۔ جب اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کلیکشن کی باز گشت بین الاقوامی میڈیا میں سنائی دی، حیرت انگیز طور پر ایرانی حکومت نے اس اتحاد کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے ساتھ ساتھ محترم جنرل راحیل شریف کی ذات کو بھی متنازع بنانے کی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، جو تاحال پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس اتحاد کی قیادت کا فیصلہ زیرک و مدبر محمد بن سلمان کی شدید خواہش پر کیا گیا۔ امت اسلامیہ کے باشعور دینی، عسکری اور دوسرے حلقوں نے ایران کے اس بے سروپا پراپوگنڈے کو سختی کے ساتھ رد کر دیا۔ اس اتحاد کی قیادت سنبھالنے سے قبل جنرل راحیل صاحب نے سعودی حکومت پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس اتحاد میں ایران کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تب سعودی حکمرانوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنرل صاحب کے اس فیصلے کو بغیر کسی پس و پیش کے منظور کر لیا تھا۔ اس کے باوجود ایرانی حکومت کی جانب سے اسلامی فوجی اتحاد اور محترم جنرل صاحب کی مخالفت چیمینی دارت۔ خدا را مسلک و تعصب سے بالا تر ہو کر میری بات پر غور کریں، کیونکہ آج ایک دفعہ پھر اس پاک اتحاد کو متنازع بنانے کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ رنگ دینے کا بھی تاثر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا لاجک ہے، وہ کیا خوف ہے جو ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کلیکشن کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بیس ہے، مین تھیم ہے، وہ ہے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے مسلم معاشروں کو محفوظ کرنا ہے۔
آج مسلم ممالک کو جس بدترین درندگی اور وحشیانہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے اور اس کے نسور کو کچلنے کے لیے یہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیرورزم کلیکشن تشکیل پایا ہے۔ یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی شخص ہو، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو بھی اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیرورزم کلیکشن کی مخالفت کرتا ہے، کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، وہ در حقیقت خود دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی روپ میں، کیونکہ انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اس اسلامی فوجی اتحاد کی وجہ سے ان کے ناپاک منصوبے خاک میں مل جائیں گے، اور اس دہشت گردی کے ذریعے وہ جو مسلم دنیا اور خاص کر الحرمین شریفین پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ جب سے یہ اتحاد بنا ہے، ایرانی حکومت کو کم از کم 2 دفعہ اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیے جانے کے باوجود ایرانی حکومت کی آمادگی کا اظہار نہ کرنا اس کے خفیہ توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن ایشو سے لے کر آج تک وہ اتحاد کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ در حقیقت اتحاد کی آڑ میں پاک فوج اور جنرل رحیل شریف کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس اتحاد کا نام سن کر ان پر نزاع کی حالت طاری کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ سب مسلمانوں کے اتحاد سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ایرانی حکومت کے اس خوف کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ 1979 میں ایران میں جب سے خمینی انقلاب آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس انقلاب کے مثبت پہلوؤں کو اسلامی دنیا میں اجاگر کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس کے پالیسی سازوں نے اسی انقلاب کو بنیاد بنا کر مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک میں مسلکی بنیادوں پر بدترین پراکسی وار شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پراکسی وار کے شعلوں نے آخرکار پورے اسلامی خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب ایرانی حکومت کا مسئلہ یہ ہے، بالکل کلیئر بات ہے اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن یہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیرورزم کلیکشن یمن، شام، عراق، لیبیا، بحرین، پاکستان اور ترکی میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سرغنوں کے خلاف ایکشن میں آ گیا، اسی دن ان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خمینی انقلاب کا اگر عمیق نظر سے جائزہ لیا جائے تو انتہائی حیران کن انکشاف ہوتا ہے کہ یہ انقلاب شروع دن سے لے کر آج تک انتہا پسند مسلح جتھوں کے سہارے کھڑا ہے۔ ان انتہا پسند مسلح جتھوں کی شکست فاش کا مطلب ایران میں انتہا پسند ملا حکومت کی عمارت کا زمین بوس ہو جانا ہے، جو کہ نوشتہ دیوار ہے۔ یعنی ان مسلح جتھوں کا خاتمہ در حقیقت ایران میں انتہا پسند ملا حکومت کا خاتمہ ہے، جبکہ دوسری جانب ایرانی عوام میں ملا حکومت کے انتہا پسندانہ اقدامات سے خاصی بے چینی بڑھ رہی ہے، جو آہستہ آہستہ ایک لاوے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ہے ایرانی حکومت کے خوف کی اصل وجہ۔ ایرانی حمایت یافتہ فتنہ گر حوثیوں کے ہاتھوں یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کا بہیمانہ قتل در حقیقت خطے میں امن کا قتل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ میں قیام امن میں حقیقی رکاوٹ کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔